اللہ تعالیٰ نے جہاں لوگوں کو بہت سارے رشتے اور نسب نامے عطا کیے ہیں، وہیں پر میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے، اور دین اسلام میں اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو خوشگوار بنانے کے لیے اصول و ضوابط وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور دین اسلام نے ان اصول و ضوابط کو وضع کرتے ہوئے اس چیز کا خصوصاً خیال رکھا گیا ہے کہ فریقین میں سے، دونوں فریقوں میں سے کسی ایک پر بھی زیادتی نہ ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن والا معاملہ، ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق والا معاملہ، یہ لازم اور برقرار رکھا جائے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہر شخص وہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو، کہ وہ ایک بیٹا ہے تو پھر بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس پر کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ ایک باپ ہے تو باپ ہونے کی حیثیت سے کون کون سی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، وہ ایک خامند ہے تو خامند ہونے کی حیثیت سے کون سی ایسی ذمہ داریاں ہیں جس کو نبھانا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور جب ہم ان ذمہ داریوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان پر عمل کرنا ہمارے لیے زیادہ لازم قرار پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں ہم بڑے مجرم ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، قیامت کے دن انسان جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اپنے قدم کو نہیں ہلا پائے گا، اور ان 4 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ علم کتنا حاصل کیا، کہاں سے حاصل کیا، اور اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا۔ ایک شخص علم حاصل کرتا ہی نہیں، غفلت کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، یہ الگ مجرم ہے، اس کے جرم کی ایک الگ نوعیت ہے۔ لیکن ایک شخص علم حاصل کرتا ہے، بہت ساری باتوں کے بارے میں اس کو علم مل جاتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا، کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، یہ اللہ کے ہاں پھر ڈبل مجرم ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک خاوند کے اوپر عورت کے کیا حقوق ہیں، اور اس کے بعد ایک عورت کے ذمہ خاوند کے کیا حقوق ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ سابقہ 2 خطبات میں ہم 7 ایسی باتیں ہیں جس پر ہم گفتگو کر چکے جو خاوند کے ذمہ ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز تھی کہ ایک مثالی اور بہترین خاوند کو اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر تھی کہ وہ جہاں اللہ کا فرما بردار ہوگا وہیں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی وہ پوری طرح اتباع کرنے والا ہوگا، اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ تیسرے نمبر پر وہ بہترین اخلاق والا ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر تھا اگر کبھی اس کی بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ عذر کی تلاش میں رہے، نہ کہ وہ اس تلاش میں رہے کہ کب غلطی ہو اور میں اس پر مار پیٹ شروع کر دوں۔ 5ویں نمبر پر ہم نے بات کی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے راز کو راز رکھتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، وہ کسی بھی طرح کا راز ہو۔ اور 6 نمبر پر ہم نے بات کی تھی کہ عدل و انصاف کرنے والا ہوتا ہے۔ اور 7ویں نمبر پر وہ اپنی بیوی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا بلکہ تحقیق سے کام لیتا ہے، اگر کبھی کوئی غلط خبر مل گئی تو فوراً چڑھائی نہیں بلکہ اس کی تحقیق کرتا ہے، مکمل آگاہی حاصل کرتا ہے کیا معاملہ ایسا ہی ہے، اور بدگمانی سے کام نہیں لیتا۔ 8ویں نمبر پر آج جس حوالے سے ہم بات کریں گے، چند ایک اور ہیں جن کو آج ہم مکمل کریں گے، انتہائی مختصر ایک چیز ہوگی، اس کے بارے میں 1 یا 2 حدیث ہم بیان کریں گے تاکہ آج یہ موضوع ہمارا مکمل ہو جائے، اور آئندہ خطبے سے ہم وہ حقوق جو خواتین کے ذمے ہیں مردوں کے، اس پر انشاءاللہ بات کو شروع کریں گے۔ 8ویں نمبر پر ہے کہ ایک سمجھدار اور مثالی خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کی ضرورت کو سمجھتا ہے، اس کی مالی ضرورت اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی ضروریات ہیں اس کو سمجھتا ہے اور اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری بھی لیتا ہے، اپنے گھر کی بھی پوری ذمہ داری لیتا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ اس کے گھر والے لاچار اور بے کسی کی زندگی گزاریں اور یہ جان بوجھ کر اپنے مال کو ان کے اوپر خرچ نہ کرے، یا پھر یہ اتنی محنت اور کوشش نہ کرے کہ اس کو مال مل جائے، سستی کرتا ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے۔ تو ایک مثالی اور بہترین خامند کی یہ صفت نہیں ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک کام کرتا ہے، وہ نکلتا ہے گھر سے، وہ مال حاصل کرتا ہے جائز اور حلال طریقے سے، اور اس کے ذریعے اپنی گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، انسان بہت سارا مال حاصل کرتا ہے پھر اس کو خرچ کرتا ہے۔ ایک دینار وہ ہے جس کو وہ کسی مسکین پر خرچ کر دیتا ہے، ایک دینار وہ ہے جس کو وہ اپنے ماتحت لوگوں پر، غلاموں کے اوپر خرچ کر دیتا ہے، ایک دینار وہ ہے جس کو وہ باہر کہیں بھی کسی بھی معاملے میں خرچ کرتا ہے، اور چوتھے نمبر پر ایک دینار وہ ہے جس کو وہ اپنے گھر خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ کہا ان چاروں میں سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ وہ جو اپنے گھر میں خرچ کر رہا ہے، اور یہ بھی جیسے کسی مسکین پر خرچ کرنا یہ صدقہ ہے، جیسے کسی غلام کو دے دینا یہ صدقہ ہے، اسی طرح گھر میں خرچ کرنا بھی یہ انسان کے لیے صدقے کے زمرے میں آتا ہے۔ لکھا جاتا ہے کہ یہ اتنا صدقہ اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ اور جہاں ایک بہترین شخص گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، وہیں پر ایک سمجھدار عورت وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے خامند کی آمدنی کتنی ہے، وہ سارا دن محنت کر کے کتنا کما پاتا ہے، وہ اسی کے مطابق اپنا منہ کھولتی ہے اور اپنی ضرورت کو سامنے رکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ اس کو تنگ کرے۔ تو یہ 8واں ایک وصف اور صفت بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مثالی خاوند کی کہ وہ اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، گھر والوں کا خیال رکھتا ہے، ان کے اخراجات۔ اور یہی وجہ بیان کی گئی قرآن کریم میں کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر فوقیت حاصل ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد کو عورتوں کے اوپر فوقیت حاصل ہے، مرد خواتین کے اوپر حاکم کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ بڑے ہیں، وہ فیصلہ کرنے میں مقدم سمجھے جائیں گے۔ وہ اس لیے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے بھی کہ اللہ نے جو ایک دوسرے کو جو الگ الگ ذمہ داریاں لگائی ہیں، اس میں مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کا فیصلہ کرے گا، گھر کے معاملات کو سلجھائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرد کو یہ رتبہ اس لیے بھی دیا گیا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتا ہے، وہ گھر کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اسی لیے اس کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ وہ گھر کے اندر ایک حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، وہ گھر کے فیصلوں کو کرتا ہے، اس کی بات کو مقدم رکھا جائے گا اور اس کی بات کو مانا جائے گا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی خاوند کو یہ حکم دیا کہ جب وہ کھانا کھائے تو جیسا کھانا خود کھائے، اذا طعمت ایسے ہی اپنی بیوی کو کھلائے، کوئی فرق نہ رکھے۔ وَتَكْسُوهَا اذا اكْتَسَيْتَ، اور جب تو پہنے خود اپنے لیے اچھا کپڑا لے رہا ہے تو بیوی کے لیے بھی اچھا کپڑا خرید۔ ایسا نہ ہو کہ تو اپنے لیے اچھا کھانا اس کو اختیار کرتا ہے، اچھا پہننا اختیار کرتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کھانا اور پینا وہ تجھے اچھا نہیں لگتا، تو ان پر خرچ نہیں کرتا۔ اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ گھر کے معاملے میں بڑے ہی تنگ دست ہوتے ہیں، ہاتھ کو تنگ کر کے رکھتے ہیں، لیکن جب باہر دوستوں کا معاملہ آتا ہے تو اپنے ہاتھ کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ جس قدر جتنا، یعنی ایک ایک کھانے پر وہ اتنا خرچ کر دیتے ہیں کہ اس ایک کھانے کے خرچ سے گھر کے وہ پورے ہفتے کا راشن چلاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب وہ خود جو کچھ کھاتا ہے وہی اپنی بیوی کو کھلائے، خود جو کچھ پہنتا ہے وہ اپنی بیوی کو پہنے۔ اور ایسے مثالی اور بہترین لوگ بھی دیکھے گئے ہیں جو کسی بھی اچھے موقع پر، مثال کے طور پر عید ہے تو ایسے باپ بھی موجود ہیں جو عید کے موقع پر اپنی بیوی کو اچھا کپڑا لے کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا کپڑا لے کر دیتے ہیں، لیکن خود پرانے کپڑے پر وہ گزارا کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں یہ اصول مردوں کے لیے وضع کیا گیا ہے وہیں پر خواتین کے لیے بھی ہے۔ اگر اس کو اچھا کپڑا میسر ہے تو وہ اپنے خامند کو اس بات پر لائے کہ وہ بھی اچھا کپڑا خریدے تاکہ برابری کا معاملہ ہو۔ اور یہی نبی کریم سے اس نے تعلیمات دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ،
یقیناً تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو جس کے ذریعے اللہ کی رضا کو چاہتے ہو، اللہ تمہارے اس خرچ کرنے پر راضی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسکین کے حوالے سے بات کر سکتے تھے، کسی لاچار کے حوالے سے، کسی بھوکے کے حوالے سے بات کر سکتے تھے۔ کہا تمہارا صدقہ کیا ہوا، تمہارا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ایک ایک ذرہ اللہ کو راضی کر دیتا ہے، حتیٰ کہ تمہارا وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ یہ لقمہ اگر اللہ کی رضا کے لیے، گھر والوں کا خیال رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک لقمے پر ہی تم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ 9ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول وضع کیا ہے وہ ہے کہ ایک خاوند مشکلات میں، مصائب میں جب اس کی بیوی پریشان ہوتی ہے تو وہ ایک مضبوط سہارا ہوتا ہے اس کے لیے، اور یہ صرف مشکلات میں نہیں، یہ دنیاوی معاملات میں اور دینی امور میں بھی ایک مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ دین کے حوالے سے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے وہ ایک ڈھال ہوتا ہے کہ جہاں بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آیا کہ دینی حوالے سے رہنمائی کی ضرورت ہے تو یہ دینی حوالے سے رہنمائی دینے کے قابل ہوتا ہے۔ اور یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کی، فرمایا وجبت محبت المتحابین فیہ، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میری محبت ان کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے لیے میری محبت ان دونوں کے لیے واجب ہو چکی۔ اور پھر اس کے بعد کہا والمتجالسین فیہ، اللہ کہتے ہیں کہ میری خاطر جو بھی دو لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کہتے ہیں میری محبت ان پر بھی واجب ہو گئی۔ اور تیسرے نمبر پر کہا والمتزاورین فیہ، جو میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پر بیان کیا والمتبازلین فیہ، وہ جو میری خاطر ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مشکلات میں ایک ڈھارس کا کام دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہوگی۔ یعنی میاں بیوی ایک بہترین رشتہ، اور پھر مصائب میں، مشکلات میں ایک خاوند پریشان ہے تو بیوی بہترین سہارا بنے اس کا، اور ایک عورت اگر کسی وجہ سے پریشان ہے تو خاوند کو اس کو تسلی دینی چاہیے اور وہ بہترین سہارا بنے گا اس کا۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مثل الجسد، مومن ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق والا معاملہ کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے۔ اور جب دو مومنوں کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے تو میاں بیوی بالاولیٰ اس میں شامل ہے کہ جیسے انسان کو اپنے جسم کی بڑی فکر ہوتی ہے، اسی طرح وہ اور اس کی بیوی ایک جسم کی مانند ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، لہذا تمہارے لیے ان کو سہارا دینا، ان کے مصائب میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کی مشکلات میں ان کو تسلی دینا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور پھر دینی معاملات میں بھی ایک دین کا سہارا ان کے لیے تلاش کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس میں تربیت آ جاتی ہے، اس میں بیٹیاں ہیں تو ان کا اچھا رشتہ اس کو تلاش کرنا، ایک دینی سہارا کہ ساری زندگی دینی معاملات میں ان کی مدد ہوتی رہی، ان کا تعاون ہوتا رہے۔ اور سلف صالحین ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے داماد ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ، تابعی تھے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کہا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعید ابن مسیب کو دیکھ لیتے نا، اللہ کے نبی کو سعید ابن مسیب کا عمل اور ان کو دیکھنا خوش کر دیتا، اللہ کے نبی خوش ہو جاتے۔ اور یہ وہ تابعی ہیں جن کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ یہ ملتا ہے کہ 50 سال مسلسل باجماعت نماز میں انہوں نے کسی کی گدی کو نہیں دیکھا، پیچھے گردن کو نہیں دیکھا، مطلب یہ کہ 50 سال ان کی نماز پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ ان کے دور میں ایک شخص جو بڑا غریب تھا لیکن نیک صالح
دین اسلام کا علم رکھنے والا ابو وداع یہ موجود تھا. سعید ابن مسیب ان کی مجلس میں آ کر بیٹھتا, ان سے دین اسلام کو حاصل کرتا. پھر کچھ ایام کے لیے ابو وداع غائب ہو گئے. سعید ابن مسیب نے پوچھا لیکن پتہ نہیں لگا کہاں گئے. ایک لمبے عرصے کے بعد آئے تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے کہا ابو وداع کہاں تھے تم؟ کہا میں غریب ہوں, لاچار ہوں, اللہ اللہ کر کے میری شادی ہوئی تھی, کسی بندے نے مجھ پر ترس کھا لیا تھا لیکن میری بیوی جوانی میں فوت ہو گئی. میں تو اتنا غم سے بھر گیا کہ میں بیٹھتا تھا تو بیٹھا نہیں جاتا, لیٹتا تو لیٹا نہیں جاتا, راتوں کو لیٹتا تو نیند نہیں آتی مجھے. لوگ مجھے تسلی دیتے ہیں لیکن مجھے کوئی فاقہ نہیں ہوتا. میں تو بڑا پریشان تھا. اتنے ایام کے بعد پھر میں نے سوچا آپ کی زیارت کروں, آپ جیسے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھوں, شاید اللہ میرے ساتھ اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے, میرے دل کو اللہ تسلی دے دے. تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے ان کے لیے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد کہا کہ اب کیا خیال ہے تمہارا, شادی کرو گے؟ کہا ایک بندے نے مجھ پر ترس کھایا تھا, اب کون مجھ پر ترس کھائے گا؟ سارا دن کوشش اور محنت کروں نا تو 2 درہم کما پاتا ہوں بڑی مشکل سے, مجھے کوئی رشتہ نہیں دے گا. سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں رشتہ دے دوں. کہا آپ اپنی بیٹی کا, آپ کی وہ بیٹی جس کے لیے مروان نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا تھا اور 30,000 درہم بطور تعاون آپ کے پاس بھیجا تھا, آپ نے اس کو ٹھکرا دیا تھا کہ یہ میری بیٹی کے قابل نہیں ہے, کیا اس بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دیں؟ کہا ہاں, تم دینی حوالے سے میری بیٹی کے لیے ایک مضبوط سہارا ہو, اس لیے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں. اور پھر نکاح کر دیا, اور پھر نکاح کر کے اس کو بھیج دیا اور اس سے اگلے دن ہی اپنی بیٹی کو لے کر چلے گئے. کہا میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ تمہارا نکاح ہو گیا, اب میں تمہاری بیوی کو تم سے دور رکھوں, اس کو اپنے پاس رکھوں. تو یہاں بھی وہ جو تابعی جن کے بارے میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر ان کو دیکھتے تو خوش ہو جاتے, جو سب سے زیادہ روایت کرنے والی حدیث سے سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے داماد ہیں, وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک مضبوط سہارا ڈھونڈتے ہیں دینی حوالے سے. اور یہاں پر بھی جو اصول ہم 9ویں نمبر پر پڑھ رہے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مثالی اور بہترین خاوند اپنی بیوی کے لیے ایک مضبوط سہارا ہوتا ہے, دنیاوی حوالے سے بھی دینی حوالے سے بھی. وہ دینی حوالے سے بھی اس کو لاچار اور بے کس نہیں چھوڑتا, اور دنیاوی حوالے سے بھی اس کا پورا خیال رکھتا ہے. تو یہی طریقہ کار ہمارا ہونا چاہیے. دین کے حوالے سے جتنا علم ہے اس پر اپنے گھر والوں کی تربیت کریں, جو علم نہیں ہے اس کو حاصل کریں تاکہ آپ اپنے گھر والوں کی تربیت, کم از کم اتنا علم جو آپ کے گھر میں جو ضروری ہے اس کو حاصل کیا جائے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس میں لوگ مارے پھرتے ہیں, لیکن اگر وہی چیز قرآن و حدیث میں پڑھ لیں, اس کے بارے میں علم حاصل کر لیں, تو دائیں بائیں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. قرآن و حدیث میں ہر چیز بالکل واضح بیان کر دی گئی. تو اس لیے ایک اچھا اور بہترین خاوند وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے دنیاوی طور پر اور دینی حوالے سے ایک مضبوط سہارا ہوتا ہے. 10ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان کیا وہ یہ کہ ایک خاوند اپنی بیوی کے لیے صاف ستھرا رہتا ہے, وہ میلا کچیلا نہیں رہتا. وہ اپنی بیوی کے سامنے جاتا ہے تو صاف ستھرا ہو کر اچھے کپڑے پہنتا ہے, خوشبو لگاتا ہے. ہمارے ہاں جو مردوں کا خیال ہے کہ مرد تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کے لیے خوبصورت ہو جائیں, لیکن مرد یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے خوبصورت ہو جائیں. باہر وہ بڑے اچھے کپڑے پہن کر نکلتے ہیں, لیکن جب گھر جاتے ہیں تو گھر جاتے ہی ایک پھٹی پرانی بنیان پہن لیں گے اور ساتھ میں ایک پرانی شلوار پہن لیں گے اور سارا دن گھر میں منڈلاتے رہیں گے. حالانکہ یہ درست نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک دن گھر جانے لگے, پڑھانے کے لیے آئے, پڑھا کر فارغ ہوئے تو گھر جانے لگے, اچھی طرح منہ دھویا, کپڑے صاف کیے اپنے,
کنگھی کی، تیل لگایا. پوچھنے والے نے پوچھا گھر ہی جا رہے ہیں، کہیں جا تو نہیں رہے؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہمیں کہ جب بھی ہم اپنے گھر اپنی بیوی کے پاس جائیں تو صاف ستھری حالت میں جائیں. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے بال اجڑے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس کے ذریعے بالوں کو ہی سنوار لے اپنے کم از کم؟ ایک شخص آیا، اس کا لباس میلا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو پانی نہیں ملتا کہ اپنے لباس کو ہی دھو لے، کم از کم صاف ستھرا رہا کرے. ایک شخص آیا جس نے بڑے بال رکھے ہوئے تھے لیکن کنگھی نہیں کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کو بال رکھنے کا شوق ہے نا ان بالوں کی عزت بھی کرے گا، سنوار کر رکھا کرے. تو جیسے ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری بیویاں ہمارے لیے خوبصورت رہیں، ہمیں اچھی لگیں، ہم دیکھیں تو ہمیں خوش کر دیں، ایسے ہی آپ اپنی بیویوں کے لیے اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگایا کریں، اپنے چہرے کو صاف ستھرا رکھا کریں. اور یہ گھر کے اندر کا معمول ہونا چاہیے. اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو گھر کے باہر بھی اگر نکلتے ہیں نا، بیوی کو کہیں لے کر جا رہے ہیں، پرانے کپڑے اور بیوی کو پیچھے بٹھا کر لے جاتے ہیں. شاید اس بیوی کے دل میں، اس کے دماغ میں برے خیالات کہ یہ کیا ہے، یہ میرے ساتھ، میں باہر نکلی ہوں، لوگ کیا، یہ میرا خامد ہے. اس کو شرم آتی ہوگی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک خامد، مثالی خامد، اس کے لیے 10واں اصول جو وضع کیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ صاف ستھرا رہتا ہے، اپنی صفائی کا خیال کرتا ہے، وہ میلا کچیلا نہیں رہتا. اور یہی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، گھر میں بھی اور باہر. سارا دن آپ کام کرتے ہیں باہر، آپ کا لباس کام کرنے کے لیے الگ ہے، تو گھر سے ہی وہ لباس پہن کر نہ جائیں، گھر سے صاف لباس پہن کر جائیں. جب شام کو کام کر کے فارغ ہو جائیں تو اچھی طرح منہ دھوئیں، صاف لباس دوبارہ پہنیں اور وہ پہن کر گھر آئیں. 100 سوا 100 150 کی ایک چھوٹی سی بوتل خوشبو کی ملتی ہے جو ہفتہ 2 ہفتہ 4 ہفتے ختم نہیں ہوتی آپ کے پاس، تھوڑی سی خوشبو لگا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے نزدیک 3 چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، ایک خواتین، ایک خوشبو لگانا، اور تیسرے نمبر پر نماز ہے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور نکاح کے لیے جب پیغام بھیجا جاتا ہے تب بھی تو اللہ کے نبی نے یہی کہا نا کہ لڑکے کو چاہیے کہ وہ لڑکی کو ایک نظر دیکھ لے، اور لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ لڑکے کو ایک نظر دیکھے. یہاں پر بھی دیکھنے سے مراد یہی ہے کہ اچھے بھی لگتے ہیں، دل کو تسلی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایک مرد، مثالی مرد، اس کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بھی صاف ستھرا رہے اپنی بیوی کے سامنے. اگر گھر میں اچانک سے کوئی مہمان آ جائے تو اس کی بیوی کو شرم نہ آئے کہ یہ میرا خاوند ہے. تو اس پر بھی ہمیں دوام اختیار کرنا چاہیے. 11ویں نمبر پر ہے ایک مثالی خامد اپنی بیوی کو نیکی کی طرف ترغیب دلاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے. اور یہ بھی لازم قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ ان کو دوہرا اجر دیتے ہیں. ایک وہ ہے جو اسلام لانے سے پہلے اپنے نبی پر ایمان لاتا، مطلب مثلاً عیسائی ہے، یہودی ہے، اپنے نبی پر صحیح معنوں میں ایمان لاتا تھا، پھر اسلام لایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، کہا اللہ اس کو دوہرا اجر دیں گے. دوسرا وہ ہے جو کسی کا غلام ہے، کسی کے ماتحت کام کرتا ہے، وہ اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، دونوں کے حقوق میں کمی نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کو دوہرا اجر دیں گے. اور تیسرا وہ ہے جو کسی عورت سے شادی کرتا ہے یا اس کی کوئی لونڈی ہے، اس سے شادی کرتا ہے اور اس کو ادب سکھاتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے. نکاح بھی کیا، اس کی ذمہ داری بھی اٹھائی، پھر اس کو ادب بھی سکھاتا ہے، اس کی تربیت بھی کرتا ہے، کہا اللہ اس کو دوہرا اجر دیتے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں کے پاس جہاں سے جاؤ وہاں سے آؤ. لوگوں نے اس کا مطلب صرف یہ سمجھا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور تم ان کے پاس آؤ. لیکن یہ بھی دیکھو کہ ایک کسان اپنی کھیتی سے فائدہ اٹھانے سے پہلے محنت کتنی کرتا ہے، کس قدر اس کو سنوارتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے معمور رہتا ہے.
یہی چیز یہاں پر صرف یہی نہیں کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہی بات یہاں پر سمجھائی گئی ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرو اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ جس طرح ایک کسان اپنی کھیتی کی اچھی حفاظت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے اور اس کی ہر چیز اس کو وقت پر پہنچاتا ہے تاکہ وہ اس کو فائدہ دے سکے۔ اگر کوئی کسان صرف اپنی زمین میں آ کر بیٹھ جائے کہ کھیتی ہو جائے کہ میں فائدہ اٹھا لوں گا، تو کھیتی ہوگی نہیں، نہ وہ فائدہ اٹھائے گا۔ تو تمہاری بیویاں اسی لیے نہیں ہے کہ تم صرف جسمانی فائدہ اٹھاتے رہو، بلکہ وہ اس لیے ہیں تاکہ تم ان کی تربیت کرو، ان کو ادب سکھاؤ، جہاں جہاں کمی کوتاہی ہے اچھے طریقے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی کی بھی اچھائی پر رہنمائی کر دیتا ہے اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر دیتے ہیں جو رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن اس نصیحت میں غصہ نہیں، گالی گلوچ نہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی بیویوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو گالی دے کر سمجھا رہے ہوتے ہیں، اس کو تانا دے کر سمجھا رہے ہوتے ہیں، نہیں، ایسا اچھے الفاظ کے ساتھ نصیحت، جو نصیحت اس کو اچھی لگے، جس نصیحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہو، اچھے طریقے سے اس کو نصیحت کی جائے، اس کی تربیت کی جائے روزانہ کی بنیاد پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو پڑھیں، اپنی بیوی کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو سنائیں۔ یہ بھی ذمہ داری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے۔ تو ایک مثالی خاوند وہ اپنی بیوی کو ادب سکھاتا ہے، اس کی تربیت کا خیال رکھتا ہے۔ اگر وہ خود دینی والے سے اس کی تربیت نہیں کر سکتا تو جہاں پر تربیت ممکن ہے وہ وہاں اپنی بیوی کو بھیجتا ہے، اس کے اخراجات کو، جو آنے جانے کے اخراجات ہیں، وہاں کے جو اخراجات ہیں، اس کو برداشت کرتا ہے تاکہ اس کی بیوی اچھی تربیت حاصل کرے، اور تاکہ وہ اچھی تربیت حاصل کر کے کل اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرے اور ایک مضبوط دینی والے سے مضبوط گھرانہ اس کو تشکیل دیا جا سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر میں، اللہ کے نبی 9 یا 10 سال ان کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں۔ لیکن 9-10 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تربیت کی، اتنا علم، اتنا دین دے دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سینکڑوں صحابہ اکرام کی اساتذہ ہیں، وہ ان کو علم دینے والی ہے، وہ پردے کے پیچھے سے ان کو پڑھایا کرتی تھی، وہ ایک بہترین مفتیہ تھی جن سے فتوے لیے جاتے تھے۔ یہ تربیت کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی۔ کیا ہم اتنی تربیت بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے گھر کو ہی سنوار لے؟ بس اتنی تربیت ہم کر سکتے ہیں، اور یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ ایک آخری چیز، اگر آپ ان سارے کے سارے اصولوں کو اپناتے ہیں، 10-11 اصول جو بیان کیے گئے، آپ ان سارے اصولوں کو اپنا رہے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ کی بیوی نافرمانی کرتی ہے، وہ آپ کا کہا نہیں مانتی، وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو گالی دیں، اس کو ماریں۔ دین اسلام نے پھر باقاعدہ ایک پورا پلان دیا اس کے حوالے سے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تمہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر تمہیں اپنی بیویوں کی طرف سے نافرمانی کا ڈر ہو، بدتمیزی کا ڈر ہو، وہ تمہاری بات نہیں مانیں گی، کہا تو پھر فعظوہن، ان کو نصیحت کرو۔ سب سے پہلا امر فعظوہن، ان کو نصیحت کرو۔ اور جیسے ہم نے پیچھے سنا کہ اس نصیحت میں اس کو تانا نہیں دینا، اس کو گالی نہیں دینی، یہ نصیحت اچھے الفاظ کے ساتھ کی جائے گی۔ اور وہ نصیحت کیا ہوگی، کن کن باتوں پر اس کو نصیحت کی جائے گی، اس چیز کو جاننے کے لیے 21ویں پارے میں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں۔ جیسے لقمان رحمہ اللہ اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہیں نا، ان کو نصیحت کرتے ہیں، وہی چیزیں ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ وہ نصیحت کرنے کا طریقہ بھی اس میں بیان کر دیا گیا، اور کن باتوں کی نصیحت کرنی ہے وہ بھی ساری کی ساری بیان کر دی۔ اور اگر صرف انہی باتوں کو اپنا لیا جائے تو نصیحت کرنے والا بھی کمال ہو جائے گا اور نصیحت حاصل کرنے والا بھی کمال ہو جائے گا۔ اگر نصیحت سے کام نہیں چلتا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس سے علیحدگی اختیار کر دو، اپنا بستر الگ کر دو، گفتگو کرنا چھوڑ دو۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی بیویوں کے ساتھ بھی ایک بار ایسا کیا تھا، جب اللہ کے نبی کی بیویوں نے مطالبات کیے تھے نا، ایسے مطالبات جو اللہ کے نبی پورے نہیں کر سکتے تھے، اگر اللہ کے نبی چاہتے تو کر بھی دیتے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا اے نبی ان سے کہہ دو تم جو مانگتی ہو ہم تمہیں دے دیتے ہیں، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان مطالبات پر ان کو 1 مہینے تک چھوڑے رکھا، الا کیا۔ الا کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جانا، قسم اٹھا لینا کہ میں 1 مہینہ 2 مہینے اپنی بیوی کے پاس نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی 1 مہینے تک اپنی کسی بیوی کے پاس نہیں گئے تھے، اور یہ زیادہ سے زیادہ یہ قسم 4 ماہ کے لیے اٹھائی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ دوسرا طریقہ بیان کیا، اگر نصیحت سے کام نہیں چلتا تو پھر بستر الگ کر دو، گفتگو کرنا الگ کر دو۔ اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا وَضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مارنا ہے۔ مارنا کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مار سے اس چہرے پر نہیں مارنا، اس مار سے جسم پر نشان نہیں پڑے گا، یعنی تنبیہ کے لیے انتہائی مناسب، ممکن ہے کہ اس سے کام چل جائے۔ اور قطعاً اس مار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا اٹھا لیں، آپ شروع ہو جائیں، جہاں لگتی ہے آپ کو پتہ نہ لگے، نہیں، جسم پر نشان نہ آئے، کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، جسم پر زخم نہ آئے، اور چہرے پر نہیں مارنا۔ اور یہیں پر اللہ کے نبی نے جہاں پر یہ چیز بیان کی نا، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حکیم بن معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے، مجھے کچھ باتیں سکھا دیں، اب کیا کیا کروں میں؟ اللہ کے نبی نے کچھ باتیں ان کو سکھائی۔ ان میں پہلی بات، جب تو کھانا کھائے تو اپنی بیوی کو بھی کھلا، تو اچھا کپڑا پہنے اپنی بیوی کو بھی پہنا، اور اگر وہ تیری نافرمانی کرے تو ولا تضرب الوجہ، چہرے پر نہیں مارنا، تنبیہن اس کو مارنا ہے، اور وہ بھی زیادہ نہیں۔ ولا تقبح، تانا نہیں دینا، بالکل بھی گالی گلوچ نہیں، یعنی مارتے ہوئے غصے میں بھی نہ تانا دینا ہے نہ اس کو گالی گلوچ کرنا۔ اور تقبح کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی دوسرے کے سامنے اس کو ذلیل نہیں کرنا۔ کسی دوسرے سے مراد گھر کے باہر کے افراد بھی ہو سکتے ہیں، اور تمہارے اپنے بچے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی بچوں کے سامنے بھی بیوی کو گالی دینا، اس کو برا کہنا، اس کو مارنا جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ اور آخری اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اگر تو اس کو چھوڑتا ہے نا تو گھر میں اس سے قطع تعلقی کرنا، باہر لوگوں کو محسوس نہ ہو۔ یہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیے۔ اور اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا، پھر اگلا اصول دیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب جب تم نے نصیحت بھی کر دی، تم نے اس سے علیحدگی بھی کر لی، تم نے کچھ تھوڑا بہت مار کر بھی دیکھ لیا، نہیں معاملہ بن رہا ہے، اب ایک حاکم مرد کی طرف سے اور ایک بندہ سمجھدار عورت کے گھرانے سے، یہ دونوں بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے آئندہ کے لیے معاملات چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے۔ بتائیں اس میں بیوی کو گالی دینا کہاں پر ہے، اس کو مارنا کہاں پر ہے؟ ایسا مارنا کہ جس سے اس کی بری حالت ہو جائے، اس کو دھکے دینا، گھر سے باہر نکالنا کہاں پر ہے؟ کہیں پر نہیں ہے۔ یہی اصول ان کو اپنایا جائے، رشتہ داروں میں کوئی معاملہ ہو جائے، یہ اصول بتائے جائیں ان کو کہ یہ اصول وضع کیے دین اسلام۔ تو یہ چند ایک اصول تھے، جو چند ایک باتیں جو مرد کے ذمے تھی خواتین کے حقوق کے حوالے سے۔ آئندہ خطبے سے ہم شروع کریں گے جو عورت کے ذمے ہیں مردوں کے حقوق، اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک آخری چیز، صرف وقت زیادہ ہو چکا ہے، معذرت، صرف 2 منٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول وضع کیے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص اپنی عورت، اپنی بیوی کے حوالے سے غیرت مند ہوتا ہے، اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بیوی کسی سے ہنس کر بات کرے، اور اس کی بیوی کسی کے سامنے بے پرد ہو کر بیٹھے، اور وہ کھلے پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلے، کہا وہ یہ گوارا نہیں کرتا۔
اور ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نہیں کریں گے، قیامت کے دن ان کو پاک نہیں کریں گے، ان سے گفتگو نہیں کریں گے اور ان کو جہنم میں گرایا جائے گا۔ ان میں ایک دیوس ہے۔ اللہ کے نبی دیوس کون ہے؟ کہا وہ بندہ جو جس کی بیوی جس کی بیٹی گھر سے بے پرد نکلتی ہے لوگوں کے سامنے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور آج کل ماحول دیکھ لیں، بے پرد خواتین نکلتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، دکانداروں کے ساتھ ہنس کر خوش گپیاں لگاتی ہیں۔ کہا غیرت مند مرد کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کی بیوی ایسے کرے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، سعد بن عبادہ آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی بندے کو دیکھوں نا کہ وہ میری بیوی کے ساتھ خوش گپیاں لگا رہا ہے تو میں اس بندے کی فوراً گردن اتار دوں۔ اللہ کے نبی کہنے لگے میرے صحابہ سعد کی غیرت کو دیکھو، سعد کس قدر غیرت مند ہے۔ واللہ اللہ کی قسم انی لاغیر منہ، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں۔ واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ تو اس لیے یہ اصول میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ضروری ہے موجودہ ایام میں، کہ آپ کی بیوی ہے وہ کسی غیر مرد کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ کیوں آئے، وہ کسی سے ہنس کر گفتگو کیوں کرے، وہ کسی کے ساتھ خوش گپیاں کیوں لگائے، آپ کی عدم موجودگی میں کوئی بھی غیر محرم مرد آپ کے گھر میں کیوں آئے۔ اور اگر ایسا معاملہ ہے تو اپنے آپ کو ان 3 لوگوں میں شمار کریں، ان میں بھی وہ جو دیوس ہے، جو قیامت کے دن اللہ جس سے کلام نہیں کریں گے، جس کو پاک نہیں کریں گے، نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں اور جہنم میں گرا دیں گے۔ اس میں وہ سارے لوگ آتے ہیں جن کی گھر کی خواتین کھلے پردے باہر نکلتی ہیں، خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہیں، ایسا زیور جو بجتا ہے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے وہ پہن کر نکلتی ہیں، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جہاں باقی معاملات ہیں وہیں پر غیرت سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ اور غیرت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ اتنے غیرت مند بنے کہ گھر میں سختی کریں اور خود آپ باہر بے غیرتی کا مظاہرہ کریں، نہیں، جتنی غیرت آپ اپنی بیوی سے توقع کرتے ہیں نا اتنی غیرت آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے، آپ کی نظر بھی جھکی ہونی چاہیے، آپ بھی بد نظری نہ کریں۔ اگر آپ کسی کی بیوی کو دیکھیں گے تو آپ کی بیوی کو بھی کوئی دیکھے گا۔ تو اس لیے دونوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لازم کرا دیا کہ میاں بیوی دونوں ہی غیرت مند ہونے چاہیے، اور یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو ان سارے کے سارے اصول جو ہیں ان کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو خوشحالی سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کی، ہمارے گھرانے میں جتنے افراد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دینی تربیت اس کی ہمیں توفیق دے دے اور اس پر ہمیں استقامت اختیار فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔